میں آج ایک سوچ جو ملک پاکستان کے چند جدت پسند مولوی حضرات کے اندر پائی جا رہی ہے، تھوڑا سا میں اس کی خبر لینا چاہوں گا۔ آج کل اگر آپ سنیں، سوشل میڈیا چونکہ عام ہو چکا ہے، جس بندے کو 2 احادیث کا ترجمہ کرنا آ جائے، ویڈیو بنوانی آ جائے، وہ بھی شیخ الحدیث ہے، وہ بھی علامہ ہے ہمارا۔ بھلے چہرے پہ پوری سنت رسول نہ ہو، لیکن اس کے پاس لینڈ کروزر ہو، اس کے پاس برانڈڈ سوٹ ہو، اس کے پاس اچھا جوتا ہو، تو وہ بھی ہمارا مذہبی لیڈر، مذہبی قائد، شیخ الحدیث اور علامہ ہے۔ اور پھر جب ایسے لوگوں کو آپ علم حدیث کی مسند پہ قبول کرتے ہو تو پتہ تو ہوتا نہیں انہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لینے والے صحابہ کی کیا زندگی تھی، تابعین نے کیسی محنتیں برداشت کی، تبع تابعین نے کیسے سفر کاٹے، پیغمبر کی حدیث کو جمع کرنے کے لیے محدثین کرام نے کیا کیا صعوبتیں اور مصیبتیں اٹھائیں، ان کو تو علم نہیں، وہ تو دیکھتی ہیں دنیا کی رنگینی کو۔ تو پھر وہ ان مدرسے والوں کا، ان تنگ دست لوگوں کا، ان طالب علموں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جی مدرسے کیا کر رہے ہیں، مدرسے بھکاری بنا رہے ہیں۔ سنیے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج اہل الحدیث کو علامہ احسان الہی ظہیر شہید نہ ملتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے کبھی اس امت کو داؤد غزنوی نہ ملتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے کبھی اس امت کو حضرت زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی وہ نہ ملتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے حبیب الرحمان یزدانی نہ ملتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے محمد حسین شیخو پوری نہ ملتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے حافظ عبداللہ شیخو پوری نہ ملتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے حافظ عبد القادر روپڑی نہ ملتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو اس امت کو حضرت محمد حسین بٹالوی نہ ملتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے سید نذیر حسین محدث دہلوی نہ ملتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے اس امت کو قاری عبد الحفیظ جیسے مؤثر، پرتاثیر اور ماں جی عائشہ کی عصمت بیان کرنے والے خطیب نہ ملتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اگر یہ مکاتب نہ ہوتے، اس کو جید علماء نہ ملتے، اس کو مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری نہ ملتے، مدارس نہ ہوتے مولانا محمد رفیق الاسری رحمہم اللہ جلال پوری نہ ملتے، اگر مدارس نہ ہوتے شمس الحق محدث ملتانی نہ ملتے، اگر مدارس نہ ہوتے سید عبد الشکور شاہ نہ ملتے، اگر مدارس نہ ہوتے مولانا عبداللہ امجد چھتوی نہ ملتے، اگر مدارس نہ ہوتے دور حاضر کی بات کروں تو اس صدی کو اور ان لوگوں کو نہ ارشاد الحق عصری ملتے، نہ حافظ محمد شریف ملتے، نہ حافظ مسعود عالم ملتے، نہ ڈاکٹر عبد الرشید اظہر ملتے، نہ عبداللہ ناصر رحمانی ملتے۔ اللہ تبارک و تعالی جو علماء زندہ ہیں ان کی حفاظتیں فرمائیں۔ حضرات، اگر بھی آج بھی اگر لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ مدارس کا وجود ہے، مدارس کا وجود ہے۔ ورنہ یہ جو آدھے مولوی سوشل میڈیا پہ دستیاب ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں دین کی فکر کا، اسلام کی فکر کا، اسلام کی سوچ کا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث شاید ہم اس سے لوگوں کو مؤثر نہ کر سکیں، اس سے لوگوں کے دلوں کو ہم نہ موڑ سکیں، شاید ہم قرآن و حدیث کی لذت سے اور طاقت سے انقلاب پیدا نہ کر سکیں۔ انقلاب پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے لینڈ کروزر پہ چڑھ کے جاؤ، V8 پہ چڑھ کے جاؤ، لوگوں کے سامنے گوچی کا جوتا پہن کے جاؤ، لوگوں کے سامنے برانڈڈ سوٹ اور کوٹ پہن کے جاؤ، تب لوگ آپ کی بات کو سنیں گے۔ یہ حماقت ہے آپ کی۔ اگر ایسے ہی لوگوں کو متاثر کرنا ہوتا کبھی عمر کے قمیص کے اوپر 17 پیوند نہ ہوتے۔ اگر ایسے ہی متاثر کرنا ہوتا، میرے پیغمبر یہ نہ کہتے مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق، میرا دنیا سے کیا تعلق، کبھی پیغمبر یہ نہ فرماتے۔ اس لیے اگر کسی کو رب نے نواز دیا ہے تو وہ اللہ کا شکر بھی کرے اور ڈرے بھی کہ کہیں رب یہ نعمتیں چھین نہ لے۔ اسے کوئی حق نہیں ہے کہ کسی مدرسے کا اور طالب علم کا اور علماء کا اور ان
सादा लोगों का मजाक उड़ाए, उसे कोई इख्तियार नहीं। मोहतरम साथियों, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, नबी के यार, पैगंबर की जमात, मुहद्दिसीन कराम, मैं कहता हूं अगर तुम्हारा भी आज मसलक अहलुल हदीस में तारफ मौजूद है तो तुम्हारी बैग पे भी एक मदरसे से पड़ी हुई शख्सियत मौजूद है, जैसे लोग तुम्हें जानते हैं। वरना तुम्हारे जैसे पराठों वाले कई रुल रहे हैं पाकिस्तान में, कोई लस्सी तक नहीं पूछता उनसे। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और मदारिस और मसाजिद और यहां पे पढ़ने वाले यही चटाइयों के ऊपर इनकी अजमत को सलाम कीजिए। मजाक उड़ा रहे हैं ना, इससे बड़ी दुश्मनी और कौन कर सकता है? जो मदारिस को कहते हैं कि मौलवी होके कहते हैं कि ये भिखारी पैदा कर रहे हैं, और किस लिए? ताकि मुझे रेटिंग मिल जाए, मेरा ये क्लिप वायरल हो जाए, पता लगे जी बड़ी बात की है इसने, रोशन ख्याल लोग वाह वाह करने लग जाएं, और जो दीन से बेजार अफराद हैं मैं उनकी आंखों का तारा बन जाऊं। और क्या इसके अलावा? इसलिए इन लोगों का मजाक उड़ाया बिहम्दिल्लाहि ताला। आप लोग मुआवनत भी करते हैं और बेहतर जानते हैं, और पूरा पाकिस्तान जानता है कितने तालिब इल्म आते हैं आपके पास चंदा लेने के लिए। तालिब इल्म आते हैं आपके पास? कौन तालिब इल्म आता है? आप जाते हैं देने के लिए, या मदारिस मसाजिद की इंतजामिया आपसे राब्ता करती है, वो करते हैं। तालिब इल्मों को तो नहीं भेजा जाता कि जाओ जी गली गली चंदा इकट्ठा करके लाओ। ये गलत फहमी है, और अगर कहीं आपने ये देखा है तो उस मदरसे में जाके उसकी इस्लाह करें। आप पूरे दीन और दीन से वाबस्ता लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कोई आपको हक नहीं है। हजरात गिरामी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक एक हदीस मेरे पैगंबर की लेने के लिए, ताबईन कराम ने एक एक हदीस मुस्तफ़ा की लेने के लिए सफर भी किए, मेहनतें भी की, घर भी छोड़े, सवारियां छोड़ी, अपने महल्लात छोड़े। हदीस लेकर महल्लात बनाए नहीं हैं, हदीस लेने के लिए महल्लात छोड़े हैं। पढ़े मुसअब बिन उमैर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शहजादे नहीं थे और कैसी जिंदगी में आ गए। जब फौत हुए हैं, शहीद हुए हैं, एक चादर है, सर ढांपते हैं तो पांव पे नहीं, पांव ढांपते हैं तो सर पे नहीं। ये बनाने के लिए तो नहीं आए थे, ये तो लुटाया इन्होंने। पता नहीं आपने किसको आइडियल और नमूना बनाया हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो कौन है जिसने आपको ये पढ़ाया है कि जब तक आप ब्रांडेड सूट और कोट और जूता और टोपी नहीं पहनेंगे आप दीन की तबलीग कर ही नहीं सकते। वो आयत तो पढ़ें जिसका ये तर्जुमा है, या वो हदीस का हवाला दें जहां ये आई है।